السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم راہ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اتباع کرنے کے لیے آپ اس قریب بڑے باوز اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نعمتیں باقدار جسم تو ذیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا وہ علمدار گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا پیش کام، للہ الحمد نے دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے، یہ نہ مانیں گی قیامت میں اگر تو مان گیا۔ خواجہ یہی تو دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محبت نہیں ماننے والا تیرا۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جائے، تیرا در چھوڑ کے خواجہ دیوانے کہاں جائے۔ کھلا عقیدت کی یہ 5ویں محفل پاک ہے، جس میں ہم سب کی شرکت ہو رہی ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت اپنے حبیب کی پاک کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ عطا رسول سرکار غریب نواز کے روحانی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور آج کا جو دن گزرا، رجب الرجب کی 4 تاریخ، روایتوں میں لکھا جاتا ہے کہ آج کا دن امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان کی وصال کی تاریخ کا دن ہے، تو اللہ ان کے بھی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جان کر وہاں سے دور ہو جائے۔ اور پھر حضور نے آخر میں یہ فرمایا کہ تمہارے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ حضور مجاہد ملت اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو عربی زبان میں حدیث ہے، جہاں کچھ جگہ زبر ہے، اگر اس زبر کو پیش سے تبدیل کر دیا جائے تو یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ جہاں لوگ نہ مانیں وہاں ہاتھوں سے کام کرو، اس کے باوجود بھی نہ مانیں تو ہاتھ سے بھی کام کرو، ساتھ میں زبان سے بھی کام کرو۔ اگر ان دونوں کے باوجود بھی نہ مانیں تو دل کی نورانیت سے کام کرو۔ اور اس حدیث کی یہ تفسیر حضور مجاہد ملت نے سرکار غریب نواز کے تعلق سے ہی فرمائی ہے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر بادشاہوں نے ہاتھوں سے کام لیا،
لیکن کوئی نہ مانا۔ آنے والے عرب کے تاجروں نے زبان سے بھی کام لیا تو بھی نہ مانا، ہاتھوں سے بھی کام لے لیا گیا، زبان سے بھی کام لے لیا گیا، اور ضرورت تھی کہ کوئی دل کی نورانیت سے کام لے، تو اللہ نے عطا رسول بنا کر معین الدین اجمیری کو بھیجا، اور دل کی نورانیت نے وہ کام کیا جو صحاب الدین گوری کی تلوار نے بھی نہیں کیا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ 95 لاکھ نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ سرکار غریب نواز روزانہ 520 کے قریب لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ جمالی بھی ہے اور جلالی بھی ہے۔ فرماتے ہیں آپ اپنے مریدوں سے کہ جب آپ دہلی تک کا جو سفر آپ کا جاری و ساری تھا تو آپ نے فرمایا مجھے ایسی جگہ لے جاؤ اور مجھے ایسی جگہ جلد جانا ہے جہاں میرے دل کو سکون ملے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے حضور آپ کے دل کو سکون کہاں ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس جگہ اللہ کا نام لینے سے لوگوں کی گردن اڑا دی جاتی ہے مجھے وہاں جا کر سکون ملے گا۔ یعنی یہ آپ کا جذبہ تھا، آپ کا ایثار تھا۔ فرماتے ہیں جہاں اللہ کا نام لینے پر لوگوں کی گردن اڑائی جائے، اور اس وقت ہندوستان جو غیر منقسم تھا، یعنی کہ پاکستان، افغانستان، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، سب کچھ ہندوستان میں۔ غریب نواز صرف آج کے ہندوستان کے سلطان نہیں، وہ پاکستان کے بھی سلطان ہیں، افغانستان کے بھی سلطان ہیں، سری لنکا کے بھی سلطان ہیں، بنگلہ دیش کے بھی سلطان ہیں، اور نیپال کے بھی سلطان ہیں۔ جلالی اور جمالی کی بات آئی تو جمالی تو ایسے تھے کہ جب جمال میں ہوتے نگاہ اٹھا دیتے سامنے جو بھی ہوتا وہ اپنا ولی ہو جاتا، اور جلال کا عالم یہ ہے، دیکھو آج جو سرکار کے نیاز کی تقریر مجھے آپ کو سنانی ہے اس میں قرآن شریف ہی پر آپ نے بیان فرمایا ہے۔ جلالی آپ کے خلیفہ اکبر شہید مرید پہلے خلیفہ، بڑے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کے صدقے سرکار غریب نواز کو یہ جو ساتھی دیا ہے، اگر یہ بول لینا تو بھی بیجا نہیں ہے۔ جس طرح حضور کے ساتھی ابو بکر صدیق ہے اس طرح غریب نواز کے ساتھی حضرت خواجہ قطب الدین، اگر یہ جملہ بھی بول دے تو کوئی بیجا نہیں۔ اور جس طرح حضور فرماتے ہیں نا 2 وزیر میرے زمین پر ہے، 2 وزیر آسمان پر ہے۔ 2 وزیر زمین پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم۔ تو غریب نواز کے بھی 2 وزیر ہیں، ایک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور ایک صوفی حمید الدین ناگوری۔ یہ دوسرے نمبر کے خلیفہ صوفی حمید الدین ناگوری ہے۔ آپ کے روایتوں میں الگ الگ آتا ہے، کوئی 21 خلیفہ بتاتا ہے، کوئی 23 یا 24 خلیفہ بتاتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ لیکن یہ تو خلیفہ آپ کیسے یہ جیسے کہ حضور کے ابو بکر اور عمر ہے، اور ان سے ہی روایت ہے کہ جلال کا عالم کیا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون ہے؟ جن کو سمجھیے کہ سرکار جنت کی بارگاہ میں بھیجنے والے ہی مدینے والے آقا ہیں، اور حضور نے کتنی مرتبہ خواب میں آ کر خواجہ قطب کی سفارش فرمائی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تقریباً 99 مرتبہ حضور خواب میں آئے، اور آخر میں اللہ کی نورانیت کے جلوے بھی خواجہ غریب نواز نے خواب میں دیکھے تھے، اور ارشاد فرمایا گیا تھا کہ قطب الدین اپنی مرضی سے نہیں آیا، وہ میرا اور میرے محبوب کا بھی محبوب ہے،
وہ تمہارے ساتھ آئے گا اور ہندوستان میں اسلام پھیلانے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور صوفی حمید الدین ناگوری کون ہے؟ جن کا مزار شریف آج بھی ناگور شریف میں مرج خلائی ہے۔ اللہ نے وہ طاقت، وہ کرامت دی ہے کہ وہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے پھر جو ہے ناگور چلے جاتے، پھر ظہر کے وقت آ جاتے، ظہر کی نماز کے بعد پھر ناگور شریف تشریف لے جاتے، پھر عصر کے وقت آ جاتے، یہاں تک کہ عشاء تک رکتے، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر جو ہے آپ چلے جاتے۔ یعنی آنا جانا ایسا رہتا کہ آپ قدم بڑھاتے تھے زمین سمیٹ جاتی تھی۔ یہ تیر الارض جو کہا جاتا ہے زمین کا سمیٹنا، آپ اس کرامت کے مالک ہیں۔ اور سونے پر سہاگا قاضی حمید الدین ناگوری کے پیچھے جو بھی نماز پڑھتا انہیں اللہ کا عرش بھی نظر آتا۔ تو یہ حمید الدین ناگوری اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں غریب نواز کے جلال کا عالم کہ جب غریب نواز جلال میں ہوتے تو ہم آپ کے حکم سے حجرے کا دروازہ بند کر دیتے اور دروازے کے آڑے پتھر رکھ دیتے، جیسے کہ کوئی دیوار چنتا ہے اس طرح پتھر رکھ دیتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم پتھر ہٹا کر فوراً ایک دائیں طرف چلا جاتا ایک بائیں طرف چلا جاتا، کیونکہ اندر سے ایسی جلال بنی آثار باہر آتے کہ جتنے پتھر وہاں ہوتے وہ سب ریزے ریزے ہو کر خاک ہو جاتا۔ یہ غریب نواز کے جلال کا ہے۔ اور جب فرماتے پتھر خاک ہو جاتے پھر ہم اندر تشریف لے جاتے حضور کے حجرے میں، اور ہمت نہ ہوتی کہ ہم سامنے کھڑے رہے، پیچھے کھڑے رہ جاتے اور پیچھے کھڑے رہ کر کہتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ تو غریب نواز آنکھوں کو کھول کر فرماتے میں کہاں تھا اور تم کہاں لے آئے؟ کیا فرماتے؟ میں کہاں تھا اور تم کہاں لے آئے؟ لیکن فرماتے یہ بھی شریعت ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ پھر نماز کے لیے تشریف لاتے، وہی جلال کا عالم رہتا، غریب نواز مصلی امامت پر تشریف لے جاتے، ہم ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے اور نماز کے بعد وہی جلال کے عالم میں پھر غریب نواز حجرے میں تشریف لے جاتے۔ یعنی یہ جلال کا عالم سرکار غریب نواز تھا، اور اتنا جلال کا عالم ہونے کے باوجود سرکار غریب نواز کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی نماز کے تعلق سے تو پہلی تقریر جو دوسری محفل میں بیان ہوا تھا، کتنا آپ نماز کو اہمیت دیتے ہیں۔ قرب خدا، قرآن شریف جہاں آپ داتا گنج بخش کے مزار پر روزانہ ایک صبح پڑھتے ایک رات میں پڑھتے اور وہ سلسلہ جاری رہا، ظاہر سی بات ہے سرکار غریب نواز کے تعلق سے لکھا جاتا ہے 70 سال وضو کے ساتھ رہے، 70 سال۔ انسان کی جو فطری حالات ہوتی ہے، جو ضروریات ہوتی ہے، ان ضروریات کو چھوڑ کر سرکار غریب نواز 70 سال کا ہر لمحہ وضو کے ساتھ رہے، اور جنہوں نے 70 سال کبھی پیٹھ زمین پر آرام کے لیے نہیں پھیلائی وہ ہے ہندوستان کا سلطان، جنہوں نے 35,000 قرآن صرف آج جہاں جنتی دروازہ ہے اس جگہ بیٹھ کر 35,000 قرآن کی تلاوت کی ہے وہ سرکار غریب نواز ہے۔ جب ریاضت عبادت کا یہ عالم ہے تو ان کے الفاظ کی قیمت کیا ہوگی، ان کے جو ہے حالانکہ اپنے تو مانتے ہیں، فضیلت اس وقت بڑھ کر ہوتی ہے جب غیر بھی مانے، مرید مانے، شاگرد مانے، مقتدی مانے، قوم مانے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کا پیر ہے، ان کا امام ہے، ان کا استاد ہے، ان کا رہبر ہے، لوگ مانتے ہیں، لیکن افضلیت تو اس وقت ہوتی ہے جب غیر مانے۔ ہاں حضور بھی جو ہے دین کی تبلیغ مکہ میں کرتے تھے، اگرچہ ابو جہل کھلم کھلا دشمنی کرتا تھا، تنہائی میں تو یہی کہتا تھا مصطفیٰ سچے ہیں، مصطفیٰ سچے ہیں، وہ جو مذہب لے کر آئے وہ سچا ہے، جو کتاب لے کر آئے وہ سچے ہیں۔ لیکن حسد کیا تھی کہ سب کچھ ان کے پاس، کعبے کے متولی وہ، حاجیوں کی خدمت گزاری ان کے پاس، زمزم کی ملکت سب ان کے پاس، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو سرکار غریب نواز کو تو اپنے مانتے تھے، لیکن بیگانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، برٹانیہ کا ایک گورنر آیا تھا، نام ذہن سے نکل گیا ہے، آج بھی الہ آباد میں ان کی نسبت سے غالباً برج بنایا گیا ہے۔ وہ جب آیا تھا ہندوستان کے دورے پر تب برٹن جا کر اس نے کہا
سنو، میں اجمیر کی سرزمین پر ایسی قبر دیکھ کر آیا ہوں جو پورے ہند پر حکومت کر رہی ہے۔ میں اجمیر کی سرزمین پر ایسی قبر دیکھ کر لایا ہوں جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے۔ اور فقیر صاحب جو نہرو ہے، اس نے اپنی کتاب میں تو یہ عقیدہ دیا ہے، معاذ اللہ خدا کو نہیں ماننا چاہیے، خدا کو ماننے سے عقل جو ہے پاگل ہو جاتی ہے، معاذ اللہ۔ لیکن سرکار غریب نواز کے تعلق سے اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسلمان کی حکومت تھی تب بھی وہ سلطان تھے، انگریزوں کی حکومت تھی تب بھی وہ سلطان ہے، اب ہماری حکومت ہے تو سلطان تو وہی ہے۔ کون کہتا ہے؟ پنڈت نہرو کہتا ہے کہ وہ اس وقت بھی جب مسلمانوں کی حکومت تھی تب بھی غریب نواز سلطان تھے، جب انگریزوں کی حکومت تھی تب بھی وہ سلطان تھے، اب ہماری حکومت قائم ہوئی ہے تو سلطان تو وہی ہے۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، محفل ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں دودھ کا دن تھا اور اس محفل میں عرب کے کچھ جات بھی تھے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو قرآن مجید نازل فرمایا اس میں ایک سورت ایسی ہے، اگر وہ سورت موسیٰ پر نازل ہونے والی توریت میں رب اتارتا تو موسیٰ کی امت یہودی نہ ہوتی، اگر داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور پر اتارتا تو لوگ مغنی نہ ہوتے، اور عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل میں وہ رب وہ سورت نازل فرماتا تو عیسیٰ کی امت عیسائی نہ ہوتی، لیکن آپ کا کرم ہے آپ کی امت پر، اللہ نے وہ سورت آپ کی امت پر نازل فرمائی۔ حضور وہ سورت اتنی عظمت والی ہے، اتنی فضیلت والی ہے کہ اگر کوئی مصیبت کے وقت پڑتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو آسان فرماتا ہے، تو نبی مسکرا کر فرماتے جبرائیل وہ سورت کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی وہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین اب اسی کے تعلق سے آج سننا ہے سورہ فاتحہ۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا چاہے ایسی بھی مصیبت آ جائے، حضور نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ، تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ رحیم کی میم کو الحمدوں کی لام سے ملا کر پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین، الف کو وہاں سے ہٹا دو۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح تکرار کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وللضالین تک پڑھو، اور جب پڑھ لو تو 3 مرتبہ کہو آمین آمین آمین۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح تکرار کرتے رہو گے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا جائے گا۔ اب یہ سورہ فاتحہ دیکھیے، سورہ فاتحہ جب سورہ فاتحہ کی فضیلت اتنی ہے تو جس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا ہے اس نماز کی اہمیت کا عالم کیا ہو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ بغداد کے بادشاہ ہارون رشید کو ایسی بیماری ہوئی، ہارون رشید کو ایسی بیماری ہوئی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ آخر ہارون رشید اپنا ایک خادم فرماتے پیر و مرشد فضیل بن عیاض کے پاس گیا، جو صفحہ سامنے کھلا ہے اس پہ لکھی ہوئی بات ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض کے بعد پاس ہارون رشید کا خادم گیا، کہا حضور ہارون رشید نے کہا ہے کہ بیماری لا علاج ہے، آپ صرف دعا کر دیجیے کچھ کرم ہو جائے۔ ہارون رشید کا جو خادم آیا تھا، جو سپاہی آیا تھا، آ کے اس کی نم ہو گئے تو فضیل بن عیاض کو رحم آ گئے۔ فضیل بن عیاض فرماتے چلو میں تمہارے ساتھ ہی آتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض اس خادم کے ساتھ ہارون رشید کے پاس گئے،
اور ہارون رشید کے پاس جا کر حذیل بن ایاز جیسے ہی ہارون رشید کے پاس گئے تو ہارون رشید ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی حضور آپ نے تکلیف دی، آپ نے آنے کی زحمت دی۔ ہارون رشید کے پاس حذیل بن ایاز بیٹھ گئے اور اپنا داہنا ہاتھ حذیل بن ایاز کی پیشانی پر رکھا اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ یہاں دم کر رہا تھا، اللہ نے فیل فور شفا عطا فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ آج قرآن آیات پڑھ کر دم کرتے ہیں، کچھ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دم ہوتا ہے۔ آج زمانہ ایسا ہے تمسخر بھرا، آداب قرآن کی آیت ہے۔ اسی تقریر میں سرکار علیہ نواز فرماتے ہیں یہ آداب کی جب بات آئی تو حضرت سفیان سوری کا نام آپ نے سنا ہے۔ حضرت سفیان کے پیچھے یہ سوری جو لفظ ہے، سوری یہ عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بیل۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اجمیر وہی جاتا ہے جسے خواجہ بلاتا ہے، مدینہ وہی جاتا ہے جسے آقا بلاتا ہے۔ تو یہ بھی جملہ یاد رکھے، مسجد وہی آتا ہے جسے رب بلاتا ہے۔ تو مسجد کے اندر داخل ہونا غالباً آپ سنے ہیں اسی بات میں، لیکن ادب کی بات آئی۔ یہ سوری حضرت سفیان، کون سفیان؟ جن کی ایک مرتبہ فجر کی نماز چھوٹی اور انہوں نے 21 مرتبہ پڑھی، نماز چھوٹ گئی تو وقت کے بعد 21 مرتبہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ زندگی بھر روتے رہے، آپ زندگی بھر روتے رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے 21 مرتبہ پڑھی، اس کی وجہ کیا؟ تو فرماتے ہیں امام کے ساتھ جب فرض نماز پڑھو اور امام جب سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھتا ہے فجر میں اور آمین کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت 21 درجہ زیادہ نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے 21 مرتبہ تو پڑھ لی، اور میں تو اب کیوں روتے ہو؟ روتا اس لیے ہو کہ رات کو مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ صبح فجر میں اللہ نے مجھے اپنے دربار میں بلانا گوارا نہ کیا۔ اندازہ لگا کیا یہ جملے دیکھو، یہ صوفیوں کے تصوف کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی اللہ نے مجھے فجر کے وقت اپنے دربار میں بلانا گوارا نہ کیا، پسند نہ کیا، بس میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ تو انہیں سفیان سوری کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار علی نواز فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو داخل ہونے کا طریقہ ہے، طریقہ کیا ہے کہ پہلے سے داہنا جمنا پیر پہلے رکھے۔ حضرت سفیان آ رہے تھے تیزی کے ساتھ، بہت جلدی تھی، آتے آتے انہوں نے غلطی سے بایاں پیر یعنی دابا پیر اندر رکھ دیا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو گیٹ سے آواز آئی، ارے سفیان یہ سوری کی طرح ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہو؟ بیل کی طرح، بڑھتی کی طرح ہمارے گھر میں کیوں آتے ہو؟ اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا آنے والا بندہ کس طرح آتا ہے۔ تو آج یہ تمسخر قرآن شریف کی آیت پڑھ کر دم کرے تو کبھی کبھی مذاق ہو جاتی ہے۔ تو سرکار کا نواز اسی تعلق سے فرماتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا اس صفحہ پر پہلی ہی بات ہے۔ فرماتے ہیں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا دورے خلافت ہے۔ ایک بندے کو بیماری ہوئی تھی ایسے، وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بیماری جو تھی شکایت تھی، تو مولا علی شیر خدا نے پڑھ کر دم کیا تو اسے شفا ملا۔ تو اس نے عرض کی امیر المومنین آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا؟ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر تم پر دم کیا۔ جب وہ گھر پر آیا، اب رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، حالانکہ اس کو شفا مل گئی، عیادت کے لیے اس میں سے ایک انسان آیا جو اسی طرح تمسخر مسخرہ آ کر کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا الحمدللہ شفا مل گئی۔ کہا کیسے شفا ملی؟ کیا علاج کروایا؟ کہا نہیں بس مولا علی شیر خدا کے پاس گیا تھا تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور مجھے شفا مل گئی۔ تو دن میں سوچتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو شفا ہو جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے سرکار علیہ فرماتے جب وہ اپنے گھر گیا نا تو وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوا، اسی بیماری میں مبتلا ہوا، خود سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے لگا لیکن برداشت نہ ہوا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اعتقاد اور اعتماد کمزور نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی آیت ہے۔
اب سرکار کریم نواز فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں، آپ خود فرماتے دیکھو یاد رکھیں، صحابہ اور ائمہ اہل بیت، ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر پوری دنیا میں غوث اعظم جیسا کوئی مفتی نہیں اور غوث اعظم جیسا کوئی مفسر نہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی سرزمین پر دیکھا جائے تو سرکار غریب نواز جیسا کوئی مفتی نہیں اور سرکار غریب نواز جیسا کوئی مفسر نہیں، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں۔ پہلا نام فاتحۃ الکتاب، دوسرا نام سبع المثانی، تیسرا نام ام الکتاب، چوتھا نام ام القرآن، پانچواں نام سورہ مغفرت، چھٹا نام سورہ رحمت اور 7واں نام سورۃ الکنز۔ اب آپ یہ مت سننا کہ یہ نام بس برکت کے لیے سن لیجیے، سرکار نیاز کی تقریر ہوئے انہوں نے جو فرمایا بس وہ الفاظ ہمارے لیے برکت کا سبب بنتا ہے بس۔ تو یہ سرکار کریم نواز فرماتے ہیں کہ یہ 7 نام ہے سورہ فاتحہ کے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر جو ہم دیکھتے ہیں الف با تا سا جیم ہا خا دال زال ہے، آپ یہاں تک پڑھو، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ الفاظ اس صورت میں نہیں رکھے۔ دیکھو اللہ رسول کا کرم ہے، سرکار اعلیٰ حضرت پر، سرکار اعلیٰ حضرت کی ایک نعت شریف ہے جس میں آپ نے نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا، یعنی پوری نعت میں جیسے کہ بے کا ایک نقطہ ہے، تے کے 2 ہے، سا کے 3 ہے، جیم کا 1 ہے، خی کا 1 ہے، تو ایسا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ آپ کی ایک کرامت سمجھو کہ ایسا آپ نے نازیہ کلام لکھا ہے جس میں نقطے والا حرف موجود ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں الف سے لے کر یا تک کے کچھ حرف 7 حرف ایسے ہیں جس کو اللہ نے اس میں استعمال نہیں کیا۔ یہ سرکار کریم نواز فرماتے ہیں پہلا سا، جیم، زے، شین، جوئن، فے اور کھا، یہ 7 حرف ایسے ہیں جسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں استعمال نہیں کیا۔ یہ آپ مفسر ہیں اور بہت بڑے اور آپ تفسیر کر رہے ہیں، اللہ کی مصلحت۔ اللہ دیکھو قرآن کی آیت ایک ہوتی ہے اور اس میں سے کئی لوگ مسائل بھی نکالتے ہیں، کئی لوگ اس میں سے حکم بھی نکالتے ہیں۔ انسان کا جیسا علم ہوتا ہے، جیسی اس کی وسعت ہوتی ہے، جیسا اس کے سینوں میں خزینے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح اس سے ماخوذ کرتا ہے۔ تو سرکار کریم نواز تو ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر اعظم ہیں، تو فرماتے ہیں کہ 7 حرف اللہ نے استعمال نہیں کیے۔ اس کی وجہ بھی آپ فرماتے ہیں پہلا حرف الف با تا سا، یہ سا کو استعمال نہیں کیا۔ سا کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ صبور میں استعمال ہوتا ہے، صبور کا پہلا حرف سا ہے اور صبور کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، ہلاکت۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہتی کہ سورہ فاتحہ کو عمل میں لانے والا ہلاک ہو، اس لیے اللہ نے سات کو استعمال ہی نہیں کیا اور فرما دیا جو سورہ فاتحہ کی جو ہے تکرار کرے گا وہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا۔ پھر فرمایا جیم، اللہ نے اس پوری صورت میں، اب دیکھو سرکار کے نص فرماتے ہیں، آپ ہر فن میں فرماتے ہیں کہ اس میں 7 آیت ہے اور 7 آیت کی وجہ کیا ہے؟ آپ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سرکار دے، حالانکہ تو شارٹ کٹ ہے، ہمارے پاس تو وہ کتابیں بھی نہیں ہوگی جہاں سرکار گریواز کی جو کما حق ہے وہ تفسیر ہے۔ وہ 7 آیت ہے اور انسان کی جسم میں 7 ہڈیاں مین ہیں اور فرماتے جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ جب بندہ اس آیت کو کثرت سے، اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کی 7 ہڈیوں کو جہنم کے 7 طبقات سے محفوظ فرماتا ہے۔ یہ 7 آیت کی تفریق آپ نکالتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیت کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں دوسرا جن، اللہ نے لفظ جن بھی اس سورت میں استعمال نہیں کیا، کیوں؟ جن جہنم میں استعمال ہوتا ہے، جہنم، تو فرماتے اس کا پڑھنے والا جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر فرمایا زے،
رے کے بعد تو زے آتا ہے، زے وہ استعمال نہیں ہوا. فرماتے ہیں زے سے زقوم بولا جاتا ہے، زقوم، اور زقوم کا مراد مطلب ہوتا ہے تھوڑ. اور تھوڑ کیا ہے؟ وہ اپنے گائے بھینس کو جو تھوڑ کھلاتے وہ یہ تھوڑ جہنمیوں کی خوراک ہے. جہنمیوں کی ایک خوراک ہے جس کو عربی میں تھوڑ کہا جاتا ہے. تو سرکار غریب نواز فرماتے اللہ نے اس میں زقوم کا لفظ زے کو استعمال نہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا جہنم کی خوراک سے بھی محفوظ رہے گا. پھر فرمایا سین، بڑی سین جو تھی نا شین، یہ بھی اللہ نے اس میں استعمال نہیں کی. کیوں؟ اس سے مطلب ہوتا ہے شقاوت. یہ شقاوت میں استعمال ہوتا ہے. شقاوت یہ پہلا سین ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا. شقاوت کا پہلا سورت پڑھنے والا شقاوت سے پاک رہے گا. پھر فرماتے ہیں جوئن. جوئن کا مطلب ہوتا ہے ظلمت، اندھیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھے گا وہ اندھیرے سے بھی محفوظ رہے گا. اس اندھیرے سے مراد جہالت کا اندھیرا ہے، دنیا کی تاریکیاں ہیں، سب کچھ ہے. فرماتے اللہ نے اس سورت میں فا کو استعمال نہیں کیا. فا سے مراد ہوتا ہے فراق. اس کا حرف فراق، فراق کا مطلب ہوتا ہے مصیبت. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو فراق سے بھی محفوظ فرماتا ہے، یعنی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے. اور آخری لفظ خا یعنی خوف، دنیا کا خوف، آخرت کا خوف. فرماتے سورہ فاتحہ جو کثرت سے پڑھے گا وہ دنیا کے خوف سے بھی بے خوف رہے گا، آخرت سے خوف سے بھی بے خوف رہے گا. پھر فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اب اس کے ایک ایک لفظ پر سرکار غریب نواز نے کیسی تفسیر کی ہے. یہ تقریر پوری ہو اس لیے میں کتاب لے کر آیا ہوں. حالانکہ میرے علم میں بھی اتنا یاد کرنا بہت دشوار بات ہے. بس سن لیجیے برکت کے لیے اور اس کی فضیلت سن لیجیے. جب سورہ فاتحہ جو قرآن شریف کی شروعات کی ہے جب اتنے کمال والی ہے، حالانکہ پورا قرآن ہی کمال والا ہے، اس کا ایک ایک نقطہ بھی کمال والا ہے. دیکھو دنیا میں ایسی واحد کتاب ہے، چاہے کسی طرف کسی مذہب کی کوئی بھی کتاب لے لو سب پانی میں ڈال دے، اور اللہ نہ کرے کوئی قرآن کے نسخے کو بھی پانی میں ڈال دے. روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں. اب ہر کتاب کا نام لے کر بلائی جائے کوئی نہیں آئے گی، لیکن جب قرآن کو بلاؤ گے نا تو مدرسے سے حافظ قرآن ضرور آئے گے. مدرسے سے حافظ قرآن ضرور آئیں گے. اے بولے محمد بولے خدا، فرمان کا بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ نہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو قرآن کی فضیلت. اب فرماتے سورہ فاتحہ، پھر فرمایا سرکار غریب نواز نے کہ قطب الدین اس کے حروف کیا رموز، حروف کی تعداد کے رموز بھی دیکھو. کیا فرماتے قطب الدین اس کے حروف کی تعداد کی رموز بھی دیکھو. فرمایا کہ الحمدوں میں 5 حرف ہے، الحمدوں میں 5 حرف ہے، اور اللہ نے دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض فرمائی. جو بندہ ان 5 حروف کو پڑھتا ہے اس کی برکت سے 5 نمازوں میں ہونے والی غلطیوں کو اللہ اس کے صدقے معاف فرما دیتا ہے. الحمد 5 حرف ہے. فرماتے ہیں 5 حرف ہے اور اللہ نے دن رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وہیں سورہ فاتحہ کی جو کثرت ہوتی ہے تو اللہ اس 5 حرف کے صدقے 5 نمازوں میں ہونے والی کمیوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. پھر فرمایا للہ، الحمد پھر آتا ہے للہ. فرمایا للہ میں 3 حرف ہے اور 3 کو ان 5 سے ملا دو. فرمایا 3 کو ان 5 سے ملا دو تو ہوتے ہیں 8. اس کے پڑھنے والا بہشت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے پڑھنے والے کے لیے بہشت کے یعنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جس دروازے سے چاہے گا رب آخرت میں اسے داخل فرما دے گا. پھر فرماتے ہیں رب العالمین، الحمد بھی ہو گیا، للہ بھی ہو گیا. فرماتے رب العالمین، اس میں 10 حرف ہے، 10 حروف ہے. فرمایا ان 8 اور یہ 10 ملا دو 18 ہوئے. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے 18,000 عالم کو بنایا، 18,000 عالم کو پیدا کیا ہے. تو اس آیت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ 18,000 عالم کا ثواب عطا فرماتا ہے. صرف ایک آیت میں اتنی فضیلت ہے، الحمدللہ رب العالمین، 18,000 عالم کا ثواب مل جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں سرکار کے نواز اب آؤ الرحمن،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن فرماتے ہیں الرحمن میں 6 حروف ہیں، 6 حروف ہے، اس 18 کو اور اس 6 کو ملا دو ہو گئے 24۔ رات دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان حروف کی تلاوت کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پھر فرماتے کتب الدین ابلو رحیم، رحیم کے 6 حروف کے 24 اور ان 6 کو ملا دو تو ہو گئے 30۔ پل صراط کی مسافت 30,000 سال کی ہے۔ فرماتے بس پل صراط کی مسافت 30,000 سال کی ہے، ان حروف کو پڑھنے والا پل صراط پر برق رفتار یعنی جو ہے بجلی کی طرح گزر جائے گا، برق رفتار کے ساتھ گزر جائے گا۔ پھر فرماتے کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میں 12 حرف ہیں، 30 وہ اور 12 یہ ملا دو تو ہوتے ہیں 42۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر ماہ کے 30 دن، 12 مہینے اور 30 دن جوڑو گے تو ہوگا 42۔ تو اس کے پڑھنے سے 12 مہینوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا ایاک نعبد، ایاک نعبد میں 8 حروف ہیں۔ اب اگر ان 42 میں ان 8 کو ملا دو تو ہو جاتے ہیں 50۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا ان حروف کی تلاوت کرنے والے کے ساتھ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صدیقوں جیسا معاملہ کرے گا، یعنی جو صدیقین کی جماعت ہوگی ان کے ساتھ جو حشر ہوگا ان کلمات کرنے والوں کا اللہ انہی کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ پھر فرمایا اب آؤ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں 11 حروف ہیں، 50 میں ملا دو تو ہو گئے 61۔ جو شخص ان کو پڑھے گا زمین اور آسمان کے 61 دریاؤں کے قطروں جتنا ثواب پائے گا۔ ابھی 61 قطر سمندر کیا ہے وہ نورانیت کی بات ہے، یعنی زمین اور آسمان میں اللہ نے 61 نور کے سمندر رکھے ہیں اور اس سمندر میں جتنے قطرے ہیں اس قطرے جتنا ثواب 61 حروف پڑھنے والے کو ہے۔ پھر فرماتے ہیں تو دین اب اس قدر قطرات کے برابر کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ دھل جائیں گے۔ اب اتنے سارے قطرات آئیں گے نور کے تو نامہ اعمال سے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں 19 حرف ہیں، اس میں 19 حرف ہیں، 19 اور 61 کو ملا دو تو ہوتے ہیں کتنے؟ 80۔ فرمایا 80 ہوتے ہیں۔ شراب پینے والے کی سزا ایسی در مقرر ہے، لہذا ان حروف کا پڑھنے والا اس سزا سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں شراب نوشی سے ہمیں بچائے گا، کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ اس عذاب سے ہمیں بچائے گا۔ پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں 44 حروف ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس میں 44 حروف ہیں، 80 وہ اور 44 وہ ملا دو تو 124 حرف ہوں گے۔ روئے زمین پر اللہ کے 1,24,000 نبی و رسول تشریف لائے، جو بندہ ان ساری آیتوں کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ نبی و رسول کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں قطب الدین میں ایک مرتبہ اپنے پیر خواجہ عثمان ہارون کے ساتھ سفر میں تشریف لے جا رہا تھا، بیچ سفر راستے میں ایک سمندر آیا، یعنی ندی ہے، ہمیں ندی کے اس پار جانا تھا۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں قطب الدین دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں کہ ہم اس پار جائیں۔ تو خواجہ عثمان ہارون نے فرمایا معین الدین آنکھوں کو بند کرو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، آنکھوں کو بند کرنے کا حکم دیا، میں نے آنکھوں کو بند کر دیا۔ اب تھوڑی دیر ہوئی، فرمایا آنکھ کھولو۔ جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو ہم سمندر کے اس پار تھے۔ تو میں نے عرض کی اس خواجہ عثمان ہارون سے، کہا حضور کشتی کچھ نہیں اور ہم اس پار سے اس پار کیسے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا بس میں نے سورہ فاتحہ کو 5 مرتبہ پڑھا اور جب پانی پر قدم رکھ دیا اللہ نے پانی کو میرے لیے زمین بنا دی۔ اور فرمایا غریب معین الدین یاد رہے میں یہ لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اگر لوگوں کے کام نہ بنتے ہو تو وہ تمام شرائط کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے صدقے اس کے کام کو سدھار دے گا، آسان فرما دے گا۔ اگر اس کا کام
کا کام سدھرے نہیں تو کل قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ لے گا۔ تو یہ قرآن شریف کا سرکار غریب نواز جن کو قرآن شریف کی تلاوت اتنی پسند ہے کہ آپ دیکھو سرکار غریب نواز نے صرف 35,000 قرآن تو وہاں پڑھے جہاں جنتی دروازہ ہے۔ تو آپ نے زندگی میں کتنے قرآن پڑھے ہوں؟ اور اتنا ہی نہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، ساتھ میں آپ کی درسگاہ میں جو شہزادے پڑھتے ہیں، جو شاگرد پڑھتے ہیں، آج اٹھا کر دیکھو ہر ایک اپنے علاقے کا جو ہے ہیرا اور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، جن کی علم کا یہ عالم ہے کہ آج وہاں سے بڑی بڑی خانقاہیں جو ہے سیراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ سرکار غریب نواز کے فرمودار قرآن کے تعلق سے بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کے اسرار اور رموز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جن مرحومین کا اثار ثواب ہے ان کے حق میں بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز کے صدقے مرحوم کے گناہ سجائے کبائر کو معاف فرمائے، کرو جنت عطا فرمائے۔ بولنے میں سننے میں کسی قسم کی جانی انجانی خطا ہو تو اللہ حبیب پاک کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔